بول کر کے معافی مانگنے کی بھی ضرورت نہیں، دل کا ارادہ ہو گیا خدا معاف کر دیتا ہے۔ ایک آدمی دارو کی بوتل لے کر کے سامنے سے گزر رہا تھا، حضرت عمر ادھر سے آ رہے تھے، کمر میں کوڑا تھا۔ اس جوان نے دیکھا کہ حضرت عمر نے اگر دیکھ لیا کہ دارو کی بوتل لے کر کے جا رہا ہوں، اتنے کوڑے پڑیں گے کہ جنازہ اٹھ جائے گا۔ دل میں کہتا ہے کہ میرے پروردگار آج عزت آبرو تو ہی بچا سکتا ہے۔ عمر سامنے ہے، کمر میں کوڑا ہے، پتہ چل گیا تو اتنے کوڑے پڑیں گے کہ آج جنازہ اٹھ جائے گا۔ حضرت عمر جلدی قدموں سے آئے اور اس جوان سے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ تمہارے بغل میں کیا چھپا ہوا ہے؟ کہا حضور کچھ نہیں ہے، شربت ہے۔ اچھا شربت ہے، ابھی پتہ چل جائے گا۔ حضرت عمر نے ہاتھ میں لیا، ڈھکن کھولا، دیکھا تو واقعی شربت تھا۔ کیوں؟ جوان کی توبہ قبول ہو چکی تھی، اللہ نے شراب کو شربت بنا دیا۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در گزر کر دے۔ خطا کوئی نہیں چھوڑی، کوئی سیاہ نہیں چھوڑا، خطا کوئی نہیں چھوڑی، کوئی سیاہ نہیں چھوڑا، بس اب کرتا ہوں میں توبہ، الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در گزر کر دے۔ کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، بنا رکھا ہے شیطان نے، بنا لے اپنا تو بندہ، الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در گزر کر دے۔ انشاءاللہ جیتے جی بیٹے پر، مصیبت میں موت کے بعد خدا پر بھروسہ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے اب انصاف سے بتائیے ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ یہ کنیا کے بھی ماموں ہیں، دلہا کے بھی ماموں۔ یہ 2020 کا میچ دیکھ رہے ہیں، 50 ادھر ہیں 50 ادھر ہیں۔ دھیان سے سنیے گا، آپ جس حال میں بھی سن رہے ہیں آپ میرا دل خوش کر رہے ہیں۔ دایاں بایاں آپ کا امتحان ہوتا رہے گا، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ میں آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، بلکہ میں آپ کے دماغ کو ٹٹولتا ہوں کہ آپ دماغ سے سن رہے ہیں کہ نہیں، پیغام کی حفاظت کر رہے ہیں یا پیغام کو ضائع کر رہے ہیں۔ آپ جس حال میں بھی سننے، بہت اچھا سننے۔ میں آپ کی جگہ بیٹھتا، اچانک میں مجھ سے سوال ہوتا، میں بھی پھنس جاتا۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، آپ جس طرح بھی سننے بہت اچھا سن رہے ہیں۔ اللہ اس محبت کو سلامت رکھے۔ آپ کے گھر میں جتنی بھی پریشانی ہو، میری دعا ہے اللہ آپ کی پریشانی کو اس جلسے کی برکت سے دور فرمائے۔ چوتھا پیغام سیرت کے حوالے سے سنا رہا ہوں، سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ شادی کے بعد داڑھی رکھیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ داڑھی کے بعد جب داڑھی رکھنا، شادی کے بعد جب داڑھی رکھیے گا نا تو بیوی سب سے پہلے استرا چلائے گی، اور شادی سے پہلے رکھ لیجئے گا تو شادی کے بعد داڑھی باقی رہے گی۔ اس لیے آپ سے پوچھا گیا، دھیان سے سنیے گا، جب ٹھیک دوپہر کا وقت ہوتا ہے اور سورج سر پہ آتا ہے تو عرب کی زمین، مکہ کی زمین اتنی گرم ہوتی ہے جیسے چولہا گرم ہوتا ہے۔ چولہے میں اگر کوئی پیر رکھ دے تو پیر جل جاتا، اور خالی پیر اگر دوپہر میں مکہ مدینہ کی زمین میں کوئی رکھ دے تو پیر جل جاتا، پھوکا ہو جاتا، دانا نکل آتا، آولا نکل آتا۔ لیکن اسی ہندوستان کا عاشق تھا، دعا کیجئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اس عاشق کا نام تھا حضرت نانوتوی، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ مکہ کے دوپہر میں، مدینہ کے دوپہر میں ننگے پیر سڑک سے چل رہے ہیں، پیر سے دانا نکل گیا، پھوکا نکل گیا، پیر پھٹ پھٹ کر کے رسنے لگا، اس کے باوجود بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، بغیر جوتے کے، بغیر چپل کے سڑکوں سے گزر رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے کہا کہ جوتا تو پہن لیتے، کہا ڈر لگتا ہے کہ جوتا پہن لوں
اور کہیں وہاں قدم نہ پڑ جائے جہاں کسی زمانے میں نبی کے قدم پڑے تھے۔ جب مکہ سے مدینہ سے لوگ آتے ہیں ہندوستان تو تسبیح دیتے ہیں، یہ تو فرق ہی۔ ٹارچ دیتے ہیں، یہ ٹارچ بڑی اچھی ہے، اس کو رکھ لیجئے۔ تسبیح دیتے ہیں، رکھ لیجئے۔ تو آدمی دیکھتا ہے، یوں دیکھتا ہے، یار مدینہ تو نہیں لکھا ہوا ہے، چائنا لکھا ہوا ہے، میڈ ان چائنا۔ تیری کے یہ کہہ رہے ہیں تسبیح مدینہ کی ہے لیکن چائنا کی بنی ہوئی ہے۔ تو حضرت گنگوہی دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ کوئی لے کر کے آیا تسبیح، اس میں لکھا ہوا ہے میڈ ان چائنا، کہ چائنا کی تسبیح ہے یہ، لیکن لیتے ہی ہونٹ سے لگاتے تھے، آنکھوں سے لگاتے تھے، ہونٹ سے چومتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ تو چائنا کی بنی ہوئی تسبیح ہے، مدینہ کو کہا جا رہا ہے۔ کہنے لگے میں مانتا ہوں کہ اس کو بنایا گیا چائنا میں، چائنا سے یہ تسبیح بن کر کے مدینہ گئی، لیکن میں اس کو ہونٹوں سے اس لیے چوم رہا ہوں، آنکھوں سے اس لیے لگا رہا ہوں کہ اس میں مدینے کی ہوا لگی ہوئی ہے۔ ایک بہت بڑے عاشق تھے، دعا فرمائیے اللہ پوری ملت کی طرف سے ان کو جزائے خیر دے۔ انہوں نے پوری زندگی میں اللہ سے 3 دعا مانگی، 2 دعا قبول ہو گئی، 1 دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو پوچھا گیا حضرت پوری زندگی میں اتنا بڑا محدث حضرت خلیل احمد سہارنپوری، اتنا بڑا محدث، کیا دعا مانگی جو قبول ہو گئی، کیا دعا مانگی جو قبول نہیں ہوئی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میری 2 دعا قبول ہو گئی۔ میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ عرب میں اسلامی حکومت ہو، حکومت ہو گئی۔ میں نے دعا مانگی میری حدیث کی کتاب ہے، ابو داؤد کی شرح ہے، بذل المجہود نام ہے، مکمل ہو جائے، اللہ نے مکمل کرا دیا۔ اب ایک آخری دعا ہے، وہ میں مانگ رہا ہوں، مجھے یقین ہے اللہ کی ذات سے امید ہے یہ دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ کہ حضرت وہ کیا دعا ہے؟ کہ دعا یہ ہے میں پیدا تو ہندوستان میں ہوا ہوں، اللہ جنت البقیع میں دفن ہونا لکھ دے۔ آخری بات آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ آپ جب فضائل اعمال مسجد میں دیکھتے ہیں اس کو ادب سے اٹھایا کیجئے، آنکھوں سے لگایا کیجئے، ہونٹوں سے چوما کیجئے۔ بہت بڑے عاشق رسول کی کتاب ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے، ایک نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ دنیا میں سب سے زیادہ حدیث میں اردو زبان میں چھپنے والی کتاب، مختلف زبان میں چھپنے والی کتاب اگر کوئی ہے تو فضائل اعمال ہے۔ کتنا بڑا عاشق تھا، ان کی کتاب کو اللہ نے پوری دنیا میں ایسے عام تام کر دیا۔ اس عاشق کا ایک نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ اس کتاب پر اگر دھول پڑی ہوئی رہے اس کو صاف کیجئے، اس کو مٹائیے، ہونٹوں سے چومیے، آنکھوں سے لگائیے۔ کتنا بڑا عاشق تھا، میں آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب مدینہ آتے تھے ان کے لیے چٹائی بچھائی جاتی تھی۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ آئے تو چٹائی بچھائی گئی، کھجور کی چٹائی ہے، مدینے کی کھجور ہے، اس کی بنی ہوئی چٹائی ہے، وہ بچھائی گئی۔ حضرت اس میں بیٹھ جائیے۔ کہنے لگے ایسا نہیں ہو سکتا، ہندوستان میں جا کر اس چٹائی پر بیٹھوں گا لیکن مدینے پر چٹائی پر نہیں بیٹھ سکتا، مدینے میں چٹائی پر نہیں بیٹھ سکتا۔ کیوں؟ میں مدینے کا کتا ہوں، میرے لیے مدینے کی زمین ہی مناسب ہے۔ اتنے بڑے عاشق کی وہ کتاب ہے، بہت ادب سے اٹھائیے گا، اللہ آپ کے مقدر کو چمکا دے گا۔ دھیان سے سنیے گا، آخری نمونہ آپ کی خدمت میں۔ ہندوستان سے جو ہوا جاتی ہے مدینہ وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، اور جو ہوا مدینے سے ہندوستان آتی ہے وہ گرم ہوتی ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ پورب کی ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے، پچھم کی ہوا گرم ہوتی ہے۔ سب لوگ جانتے ہیں، تجربہ ہے کہ ادھر کی ہوا جو ادھر جاتی ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، ادھر کی ہوا جو ادھر آتی ہے وہ گرم ہوتی ہے۔ ایک غیر مسلم نے حضرت نانوتوی سے مذاق کیا، حضور آپ تو کہتے ہیں مدینہ 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 مدینہ، مدینے سے آنے والی ہوا گرم، ہندوستان سے جانے والی ہوا ٹھنڈی، بات کیا ہے؟ تو حضرت نانوتوی نے ایسا جواب دیا کہ وہ آدمی لاجواب ہو گیا۔ دعا فرمائیے اللہ حضرت نانوتوی کے قبر کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انہوں نے لکھا ارے تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ ہندوستان سے جو ہوا جاتی ہے مدینہ وہ مارے خوشی میں جاتی ہے، نبی سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہی ہوں، نبی کے شہر کو دیکھنے کے لیے جا رہی ہوں،
نبی کے روزے پر سلام پڑھنے کے لیے جا رہی ہوں، مارے خوشی کے سر سے لے کر کے پیر تک ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اور جو ہوا مدینے سے ہندوستان آتی ہے وہ گرم اس لیے ہوتی ہے، اس کو غم ہوتا، نبی سے جدا ہو رہی ہوں، نبی کے شہر سے جدا ہو رہی ہوں، خدا کے گھر سے جدا ہو رہی ہوں، خدا کے شہر سے جدا ہو رہی ہوں، مارے غم کے وہ گرم ہو جاتی ہے۔ یہ راز ہے، یہ ہوا ٹھنڈی ہے، وہ ہوا گرم ہے۔ انشاءاللہ سب کام پہلے ہوگا، حج عمرہ بعد میں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ تعظیم کی ہے جس نے محمد کے نام کی، خالق نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ تیرے مقام کا تو خدائی کو علم ہے، جنت تو ہے جگہ تیرے ادنا غلام کی۔ پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید لب سے لگا لیجئے، پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید لب سے لگا لیجئے، آب زمزم سے پھر اپنا منہ دھوئیے، آب زمزم سے پھر اپنا منہ دھوئیے، اور نام شہ انبیاء لیجئے۔ اتنا کہہ دیجئے آج قاصر ذرا، آپ کی نعت گوئی کا مقصد ہے کیا؟ گر نبی کی غلامی کی ہے آرزو، تو غلام نبی سے دعا لیجئے۔ سیرت کا جلسہ مکمل ہو گیا، اب میں بوڑھے بزرگ کے حوالے سے سنا رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دوسری شادی کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، دوسری شادی کے لیے میں دیکھنا چاہ رہا تھا کتنے بوڑھے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، لیکن بوڑھے کی داڑھی ایسے سفید نہیں ہوتی ہے، بڑے تجربے میں پکتی ہے۔ دیکھیے انہوں نے بریک مار لیا اور نوجوان نے ہاتھ اٹھایا، اور اس نے ہاتھ اٹھایا جن کی شادی ہے۔ اگر اس چینل نے دکھا دیا تو اس کی بیوی کیا اس کا کباڑا کرے گی، اللہ رحم فرمائے۔ خیر دھیان سے سنیے گا، تیزی سے نکل جائے گا۔ آپ جتنا اچھا سن رہے ہیں، آپ نے دل خوش کر دیا۔ میں تو گھبرا گیا تھا آپ کی حالت کو دیکھ کر کے کہ پسینہ ہے، گرمی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، بے چینی کی حالت ہے، لیکن اللہ آپ کے اوپر مہربان ہو، آپ کے سارے مسئلے کو اللہ حل فرمائے کہ آپ کیا ہیں، عجیب انسان ہیں، محبت میں آپ بالکل پگھلے ہوئے جا رہے ہیں، پگھل لیں۔ اللہ اس محبت کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ بیٹا انتقال کر رہا ہے اور باپ بے تحاشا رو رہا ہے، تو بیٹے کی آنکھ کھلی، اس نے ابا سے کہا ابا مر تو میں رہا ہوں، آپ اتنا زیادہ کیوں روتے ہو؟ کہا کہ بیٹا اس لیے رو رہا ہوں، میں نے تمہیں لندن بھیجا تھا پی ایچ ڈی پاس کرانے کے لیے، میرا پیسہ برباد ہو رہا ہے، تیری موت ہو رہی ہے، میں برباد ہو رہا ہوں، تیری موت سے زیادہ اپنے پیسے کی بربادی پر رو رہا ہوں۔ تو بیٹے کا جواب سنیے، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ میری فکر مت کیجئے، یہ پسینہ بہتا رہے گا، پنکھا بھی لگا دیں گے تب بھی پسینہ بہتا رہے گا، ہماری پرواہ مت کیجئے، چھوڑ دیجئے، جو جس حال میں سن رہے اسی حال میں سننے دیجئے۔ جب سب لوگ سن رہے ہیں اسی حال میں تو مجھے سنانے میں کیا دقت ہے؟ اور یہ پسینہ بہتا رہے گا، اچھا ہے یہی پسینے کی قیمت اللہ کے یہاں مل جائے، بہت بڑی قسمت والا ہو جاؤں گا میں۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ بیٹا بولتا ہے کہ ابا ابھی کیا روتے، جس وقت مجھے جہنم میں جاتا ہوا قیامت میں دیکھو گے اس وقت رو گے۔ تم نے مجھ کو پی ایچ ڈی تو کرا دیا لیکن قرآن سے محروم رکھا، ابھی کیا روتے ہو، اس وقت رو گے جب مجھے جہنم کی طرف جاتا ہوا دیکھو۔ جنازہ سامنے باپ کا رکھا ہوا ہے اور بیٹا رو رہا ہے، خاموش ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ امام صاحب نے کہا اللہ کا بندہ 5 منٹ کے لیے کسی طرح چپ ہو جاؤ، نماز تو پڑھانے دو، دھوپ لگ رہی ہے، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، جانا ہے،
دو مٹھی مٹی دیں گے، دو بوٹی کھائیں گے، دو روٹی کھائیں گے، جلدی سے نکلیں گے پتلی گلی سے. تم کون سا تماشا کر رہے ہو؟ 5 منٹ کے لیے تو کسی طرح صبر کر لو. تو بچہ کہتا امام صاحب 5 منٹ کی بات نہیں ہے، میں رو رہا ہوں اپنے باپ کے جنازے کو دیکھ کر کے نہیں رو رہا ہوں. میرا رونا ختم اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ میرا باپ مرا ہے، میں تو اس پر رو رہا ہوں کہ باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور مجھے باپ نے اتنی تعلیم نہیں دی کہ میں جنازہ پڑھا سکوں، میں تو اس پر رو رہا ہوں. تیسری بات سنیے، ایک ہی عدالت ہے، ادھر سے باپ کا دعویٰ ہے کہ بیٹا نافرمان، ادھر سے باپ کا دعویٰ ہے کہ بیٹا نافرمان، ادھر سے بیٹے کا دعویٰ ہے باپ نافرمان. اس عدالت میں ثابت کیا ہوا؟ ایک لائن میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. عمر کی عدالت ہے، ثابت یہ ہوا کہ بیٹا بھی نافرمان، باپ بھی نافرمان. لیکن بیٹے سے پہلے باپ نافرمان ہے. پیدا تو کیا، حرام کمایا، حرام کھلایا، لوٹ کر کے لایا، کوٹ کر کے کھایا، ببول بویا، اس لیے آم کاٹنے کو نہیں ملا.